أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جو اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، جو ان کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے اللہ رب العزت کی شریعت کو مکمل طور پہ ایمانداری کے ساتھ امت تک پہنچایا، ان تک منتقل کیا۔ اللہ رب العزت جس چیز کو چاہتے ہیں دوسری چیز پہ فضیلت بخشتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو اس معاملے میں کسی کی طرف سے کسی قسم کی باز پرس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی چیز کو دوسری چیز پہ فضیلت، برتری اور فوقیت بلا وجہ دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بغیر حکمت کے اللہ رب العزت کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معافی کا موقع حاصل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ دیا۔ یہ مہینہ بہت ہی بابرکت قسم کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اللہ سے معافیاں لینے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو نیکیوں کا اور خیر کے کام کرنے کا مہینہ ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو اللہ رب العزت کے حکم سے سرکش قسم کے جنوں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ رمضان کے مہینے کا کتنا اہتمام ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نیکیاں کمانے کا موقع دینے کے لیے سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ،
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا۔ ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، خیر کے طلبگار، نیکیوں کو چاہنے والے، نیکیوں کا موسم آ چکا، اقبل، نیکیوں کی طرف بڑھو، اپنے قدم آگے بڑھاؤ، تلاوت کلام پاک میں اضافہ کر دو، نفل نمازوں میں اضافہ کر دو، اذکار میں اضافہ کر دو، صدقہ خیرات میں اضافہ کر دو، کیونکہ نیکیوں کا موسم آ چکا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگانے والا یہ بھی کہتا ہے، برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ جا، اب تو بعد آ جا، اب تو توبہ کر لے، یعنی کہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اب تو تمہیں شرم کرنی چاہیے، اپنے گناہ چھوڑ دو، یہ غیبتیں چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، سود سے توبہ کر لو، داڑھی منڈوانے سے توبہ کر لو، کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ، رمضان کے پہلے 10 دن اللہ کی طرف سے رحمت کے دن ہیں، رمضان کے درمیانی 10 دن اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے دن ہیں، بخشش کے دن ہیں، اور رمضان کے آخری 10 دن اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کے دن ہیں۔ یہ نظریہ رمضان کے 30 دنوں کی یہ تقسیم کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نظریہ، یہ سوچ، اس کے پیچھے ایک منکر قسم کی، ضعیف قسم کی روایت ہے، اور جو صحیح حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت سے کیسے توبہ کا، مغفرت کا، جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ لے سکتا ہوں۔ ہر ایک کو رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جانا چاہیے، اپنے گھر میں نیکیاں کرنے کے لیے ایک ماحول پیدا کر دینا چاہیے۔ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یا اللہ یہ کتنے روزے ہیں؟ 12 مہینے کے، پوری زندگی کے؟ فرمایا نہیں، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 30 دن ہیں، 29 دن ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہر مسلمان پہ واجب اور فرض ہے۔ ملے گا کیا؟ روزے رکھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری وغیرہ جناب ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان کی حالت میں توحید پہ قائم و دائم رہتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے روزے رکھے، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان گناہوں سے کون سے گناہ مراد ہیں؟ علماء کرام وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ تب معاف ہوگا جب آپ توبہ کریں گے۔ آپ سودی ملازمت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے،
اور آپ یہ سمجھیں کہ رمضان کے روزے رکھے ہیں سود کا گناہ معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ توبہ کریں، کبیرہ گناہ ترک کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، تو تب کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی تب معاف ہوں گے جب آپ ان بندوں سے معافی حاصل کریں گے جن پہ آپ نے ظلم کیا، جن پہ آپ نے زیادتی کی، جن کے حقوق آپ نے دبا کر رکھے ہوئے ہیں، جن کا قرضہ آپ واپس نہیں کر رہے، جن کی وراثت میں سے آپ انہیں ان کا حصہ نہیں دے رہے۔ رمضان کے روزے رکھیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا رمضان کے روزے رکھنے والا یا دیگر ایام میں روزے رکھنے والا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا عظیم مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، کھانے پینے سے اجتناب کرنے کی وجہ سے معدہ خالی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، فرمایا روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ رب العزت کے ہاں کستوری کی مہک سے زیادہ پیاری ہے۔ اندازہ کیجئے کتنی عظیم عبادت ہے، روزے رکھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اور فرمایا اسی حدیث میں وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ روزے دار کو 2 بار روزہ رکھنے کی وجہ سے خوشی ملتی ہے، مسرت ملتی ہے۔ فرمایا ایک اس موقع پہ جب روزہ رکھ کر فارغ ہوتا ہے، جب روزہ افطار کر لیتا ہے، جب روزوں کی گنتی کو مکمل کر لیتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ عظیم کام کرنے کی توفیق بخشی۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ فرمایا جب اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جب روزے کا اتنا اجر و ثواب دیکھے گا جتنی اسے توقع نہیں ہوگی، تو اسے خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی تھی، اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے آج مجھے یہ انعام ملا ہے، آج مجھے یہ اجر و ثواب ملا ہے، آج مجھے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ تو میرے بھائیوں عزم کر لیجئے کہ رمضان کے روزے خود بھی رکھنے ہیں، بیگم سے بھی مطالبہ کرنا ہے، ہر بالغ بچے سے سختی کے ساتھ مطالبہ کرنا ہے، اور جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی ترغیب دینی ہے، ان کو بھی شوق دلانا ہے، ان کو بھی خیر کے اس کام میں حصہ ڈالنے کا موقع دینا ہے۔ رمضان کا مہینہ جہاں روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، وہاں پہ یہ مہینہ تلاوت کلام پاک کا مہینہ ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی عظیم مہینے میں قرآن کریم نازل کیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جس میں میں نے قرآن نازل کیا، وہ قرآن جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، جو لوگوں کے لیے رہبر و رہنما ہے، اور وہ قرآن جس میں ہدایت کی بہت سی چیزیں ہیں، وہ قرآن جو الفرقان ہے، جو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ یہ عظیم قرآن اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کریم سنتے اور سنایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ہم بھی عزم کر لیں، ہم بھی ارادہ کر لیں، اپنے بیٹے سے قرآن سنیں گے، سنائیں گے، بیگم سے قرآن سنیں گے، سنائیں گے، والدہ سے قرآن سنیں گے، سنائیں گے، والد سے قرآن سنیں گے، سنائیں گے۔ فجر سے لے کر مغرب تک گھر میں تلاوت ہو رہی ہو، کہیں پہ ترجمہ پڑھا جا رہا ہو، کہیں پہ تفسیر کی کلاس لگی ہوئی ہو، کہیں پہ آپ قرآن سن رہے ہوں، کبھی آپ سنا رہے ہوں، آپ کا گھر قرآن کا گھر بن جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ قیام کا مہینہ بھی ہے، تراویح کا مہینہ بھی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرے، رات کو نفل پڑھے، مومن ہو، اس کا اللہ پہ ایمان ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، رسولوں پہ ایمان ہو، آسمانی کتابوں پہ ایمان ہو، آخرت پہ ایمان ہو، تقدیر پہ ایمان ہو، اور ثواب لینے کے لیے رات کا قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے، اس سے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال ہوا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ام المؤمنین یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کا قیام، رات کے نفل کیسے پڑھتے تھے، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کی ترتیب کیا ہوتی تھی، ان کے بارے میں معلومات دیجیے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا سال 12 مہینوں میں 11 رکعتوں سے زائد نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی کہ آپ کے نفل، آپ کا رات کا قیام، آپ کی تہجد، آپ کی تراویح 11 رکعتوں سے زائد نہیں ہوتی تھی۔ یاد رہے کہ تراویح اور تہجد ایک نماز کے 2 نام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تراویح الگ نماز ہو، تہجد الگ نماز ہو، دونوں ایک نماز کے نام ہیں، بلکہ اس نماز کے کئی نام ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ 11 رکعتوں سے زائد نہیں پڑھتے تھے، اس لیے یہی تعداد افضل ہے، یہی تعداد بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے زمانے میں رمضان کی 3 راتوں میں جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات قیام کرایا، آپ امام بنے، لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز جماعت کے ساتھ رمضان کی ہر رات نہیں پڑھی۔ اس کی ایک وجہ تھی، اس کا ایک سبب تھا، اور وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خوبصورت نماز اللہ کو پسند آ جائے گی تو اللہ کہیں اس کو فرض نہ کر دیں، اس لیے اس کے بعد آپ نے جماعت کا اہتمام نہیں کیا، اور جب آپ فوت ہو گئے تو اب فرض ہونے کا خطرہ نہیں رہا۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں دوبارہ باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہوا۔ امام مالک اپنی مشہور و معروف کتاب موطا میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھائیں اور 11 رکعت پڑھائیں۔ تو رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تراویح کا، قیام کا، رات کے نوافل کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں صدقہ خیرات کا مہینہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا اور آپ کی اور جبریل اسلام کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی، تب آپ کی سخاوت دیکھنے والی ہوتی تھی، تب صدقہ خیرات کرنے کی رفتار بڑھ جاتی تھی، تیز آندھی سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، رشتہ داروں کے اوپر جو حقدار ہیں مال خرچ کیجئے، انہیں مال دیجئے۔ رمضان کا مہینہ افطاری کرانے کا مہینہ ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی روزے دار کی افطاری کرائے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اسے ملے گا جس نے روزہ رکھا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے تسلی دی کہ روزے دار پریشان نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے ثواب میں سے کچھ ثواب اس کو دے دیا جائے گا جو افطاری کرا رہا ہے۔ فرمایا دونوں کو پورا پورا ثواب ملے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ افطاری کرانے کا مہینہ ہے، تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
ہمارے کئی احباب افطار پارٹی اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ افطار پارٹی میں بہت سا مال صرف کر دیا جاتا ہے اور اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ سادگی میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی غریب اور فقیر مسلمان روزہ رکھنے والوں کے گھر میں افطاری کا سامان پہنچا دیں تو شاید وہ اسی افطار پارٹی سے 30 دن روزہ افطار کریں اور گھر کے 2 فرد 3 فرد 5 فرد افطار کریں گے اور آپ کو ان میں سے ہر ایک کے روزے کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ فجر سے لے کر مغرب تک ہم کھانے پینے سے دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، اور آپ کی یہ قربانی، آپ کا یہ صبر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی شان ہے، یہ ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر بے پناہ اجر و ثواب دیں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روزہ رکھنے کے آداب کیا ہیں۔ فجر سے لے کے مغرب تک کا وقت فلمیں دیکھنے میں گزار دینا، ڈرامہ دیکھنے میں گزار دینا، ٹی وی چینلز کے سامنے غیر عورتوں کا چہرہ دیکھنے میں گزار دینا، غیبتوں میں گزار دینا، جھوٹ بولنے میں گزار دینا، رشوت لینے میں دینے میں گزار دینا، یہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرنا، غلط کام کرنے سے، فراڈ کرنے سے، دھوکہ دینے سے اجتناب نہیں کرنا، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے جب یہ بتایا کہ میں نے روزے فرض کیے ہیں، ساتھ ہی بتایا لعلکم تتقون، کیوں روزے فرض کیے ہیں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے۔ آپ یہ سوچیں کہ فجر سے لے کر مغرب تک میں کھانا کھانے سے پرہیز کر رہا ہوں، حالانکہ کھانا حلال کا کھانا ہے، پانی پینے سے اجتناب کر رہا ہوں، حالانکہ یہ حلال کا پانی ہے، پاک پانی ہے، تو اس سے سبق ملتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے بدرجہ اولا دور رہنا چاہیے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ مجھے شراب سے دور رہنا چاہیے، مجھے بدکاری سے دور رہنا چاہیے، مجھے غیبت کرنے سے دور رہنا چاہیے، دوسروں کے اوپر تہمتیں لگانے سے، الزام لگانے سے دور رہنا چاہیے، یتیموں کا مال کھانے سے دور رہنا چاہیے، بہنوں کی وراثت کا حصہ ہڑپ کر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو اس کے آداب کیا ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ولا یجہل، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو شور شرابہ نہ کرے۔ اندازہ کیجئے، شور شرابہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، روزے کے آداب ہیں۔ روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور روزے کی حالت میں بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے گریز کرے۔ فرمایا اگر روزے دار سے کوئی اور لڑنے کی کوشش کرے، اسے کوئی دوسرا گالی گلوچ دے تو کیا کرے؟ فرمایا آگے سے بڑے پیار سے کہہ دے انی صائم، میرے بھائی تم گالی دے رہے ہو، میں نہیں دوں گا، میں روزے کی حالت میں ہوں، تم لڑنے کی کوشش کر رہے ہو، میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ روزے کے آداب ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایک مدرسہ ہے، ایک سکول ہے، تربیت گاہ ہے، ٹریننگ سینٹر ہے۔ وہ آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو سنوارنا چاہتا ہے، آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتا ہے، آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہیں، آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے ہی لوگ ہیں میری کوٹھی کے دائیں بائیں جو سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو آپ میں جذبہ پیدا ہوگا کہ میں آئندہ ان کے اوپر خرچ کیا کروں گا، ان کی بھوک اور پیاس مٹانے میں میں حصہ دار بنوں گا۔ روزے کے مقاصد کو سمجھیے، روزے کے اہداف کو سمجھیے اور اس کے مطابق رمضان گزاریے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے فضائل، رمضان کے فوائد، رمضان کے آداب انہیں سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ گھر کا سربراہ اور اس کی بیگم دونوں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، سارا دن اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن بچوں کو اس ماحول میں داخل نہیں کرتے، اس ماحول کا حصہ نہیں بناتے۔ خود تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ والے کمرے میں بچے کیا کر رہے ہیں؟ وہ عشق مشوقی پہ مشتمل فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، ان کے بارے میں روزے قیامت سوال ہونا ہے۔ اگر آپ ان کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ آپ 70 سال گزار کر جا رہے ہیں، اگر بچے کی اچھی تربیت کر دی 70 سال وہ نیکیاں کرے گا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ اپنے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے تو آپ برائی کے لحاظ سے اپنی عمر میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ جہنم کی آگ عام آگ نہیں ہے، یہ گیس سے نہیں جلے گی، یہ بجلی سے نہیں جلے گی، یہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی، یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن خود لوگ ہوں گے، جس کا ایندھن پتھر ہوگا۔ حالانکہ پتھر سے عام طور پہ آگ بجھتی ہے، لیکن وہ آگ اتنی تیز آگ ہوگی جو پتھر سے جلے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں کرونا کی وبا سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہر طرح کی وباؤں سے اور امراض سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، لا الہ الا انت، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون ومن الجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔